ارکان اربع. آج آپ کو ارکان اربع کے بارے میں بتا دیں. ممکن ہے کہ ساروں کا ذکر نہ کر سکیں کیونکہ ان میں سے 2-3 کا پہلے ذکر کر چکے ہیں. یہ ارکان اربع کے لیے ہے کہ یہ ایک لمحے، حضور کا ارشاد ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی ان کے ایمان میں خلل نہیں آیا. آج ایک شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے، ممکن ہے 2 کا ذکر کر دیں ان میں سے، وقت کے اوپر انہیں سارا اور یہ سارا ذکر ہوگا. یہ میں ایک تحفہ بھی دینا چاہتا ہوں اپنے برادران کو. صحابہ کے نام پہ ریلیاں اٹھتی ہیں نا ماشاءاللہ، عظمت صحابہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن مصیبت یہ کہ اس میں عظمت صحابہ بیان نہیں کی جاتی. ہاں بھائی یہ صاف سی بات ہے، میں لڑائی جھگڑے والی بات نہیں. بھائی ہم تو بڑے شوق سے منتظر تھے کہ عظمت صحابہ ہوگی تو صحابہ کی شان بیان ہوگی. وہاں ہوتا ہے کہ گالیاں ہمیں دینے لگتے ہیں. ارے بھائی صحابہ کی شان بیان کرو. آپ شان صحابہ اور عظمت صحابہ کی ریلیاں اٹھاؤ، کس نے روکا؟ اٹھاؤ تو عظمت صحابہ تو بیان کرو. معلوم ہے کہ جو پتہ ہی نہیں عظمت صحابہ، تو قیامت کے دن تو صحابہ پکڑ لیں گے. ہمارے نام کی ریلی نکالتا تھا، گالیاں دوسروں کو دیتا تھا، ہماری عظمت کیوں نہیں بیان کرتا تھا؟ کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھی. تو کہا مولوی حسن ظفر سے پوچھ لی ہوتی. میں مستقل فضائل پڑھ رہا ہوں صحابہ کے، اور میں نے طے کیا ہے پورے سال پڑھتا رہوں گا. 1100 صحابہ کی لسٹ میں نے تیار کی ہے. کتنے؟ 2-3 نہیں. لوگوں کی کہانی 4 پہ جا کے ختم، کچھ کی 5 پہ جا کے ختم، کچھ کی زیادہ سے زیادہ 6 پہ. 6 بھی 7 میں بھی وہ 2-3 وہ لے آتے ہیں مصیبت، کہ جن کے لیے خود ان میں آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے. نہیں یہ غلط نام لائے، یہ نکالو. آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، نہیں اس نام کو نہیں لاؤ. کیوں لا رہے ہو اس نام کو؟ ہے نا، یعنی 5-6 سے آگے کہانی نہیں ہے. تو ہم دیں گے تمہیں فضائل. اب جب ریلی اٹھاؤ تو فضائل ہم سے لے کے جاؤ، ہم دیں گے. اور یہ بھی آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی میں جہاں پڑھ کے آئے ہوں تو وہاں میں نے ریپیٹ ہی نہیں کیا ان صحابہ کے ذکر کو دوسری جگہ، کیونکہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے نا، جا رہی ہے. لیکن 1-2-4 صحابہ ایسے جن کو جانتے ہیں کہ اب ان کا تو مسلسل وہ تکرار ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اب وہ ارکان اربع کہ جن کے ایمان میں ایک لمحے کے لیے بھی لغزش نہیں آئی. جب عالم اسلام بہک رہا تھا، ایک موقع پر ادھر ادھر جا رہا تھا، ڈاواں ڈول ہو رہا تھا، تو ارکان اربع کہا جاتا ہے سب سے پہلا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں کہوں گا، مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جن کو شک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، ہمیں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمارا رواں رواں گواہی دیتا ہے عشق سلمان فارسی کی اور محبت سلمان فارسی کی. تو جن کو شک ہوتا ہے وہ لگائے، اور ہمیں لگانا ہوگا تو ہم کہیں گے سلام اللہ علیہ. ہم تو ان پر درود و سلام بھیجیں گے بھائی، کہیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، لیکن کسی کے کہنے سے نہیں کہیں گے. ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم صحابہ کو کیا سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے. کہہ رہے ہیں ہم سے صحابہ کے فضائل ہم سے لیتے جاؤ. اب آئندہ جب کچھ ہو تو فضائل بھی پڑھ دیا کرو صحابہ کے، ورنہ صحابہ کا ہاتھ ہوگا تمہارا گریبان ہوگا. اب آئیے، پہلا نام ہے سلمان فارسی. یہ ارکان اربع کی بات کر رہا ہوں، ان سب کا ذکر نہیں کروں گا، ان میں سے ایک کا ذکر کروں گا آج یا شاید 2 کا. دوسرا نام ہے ارکان اربع میں حضرت ابو ذر غفاری سلام اللہ علیہ. سمجھ میں آئی بات؟ تیسرا نام ہے جناب مقداد ابن اسود کندی، یہ تیسرا نام. چوتھا نام ہے ابو حذیفہ یمانی، اور بعض نے اس میں شامل کیا، بلکہ اکثریت نے شامل کیا حضرت عمار ابن یاسر. اور صرف شخصیتوں کا ذکر نہیں کریں گے، اطمینان رکھیں ان کے پورے شجرے آپ کے سامنے بتا دیں گے. شجرے کیوں بتائیں گے؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کوئی کہ لاپتہ ہے. نہیں، ہم لاپتہ کے پیچھے نہیں جاتے، ہم لافتہ کے پیچھے جاتے ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ وہ لوگ ثم لم یرتابوا، جب ایمان کا اعلان کیا تو ایک لمحے کے لیے بھی شک میں مبتلا نہیں ہوئے. شک میں نہیں ہے، دنیا ایک طرف ہو گئی، وہ کھڑے رہے. علی نے کہا صبح میرے پاس آ جاؤ، اگر 40 افراد آ گئے تو میں قیام کر لوں گا. 4 پہنچے. کتنے پہنچے؟ سر منڈوا کے، جیسے کہ ہوتا ہے جنگ پہ جانے کا انداز. علی نے کہا تھا سر منڈوا کے ہتھیار سجا کے آ جانا. دروازے پہ 4 پہنچے، جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد اور جناب حذیفہ یمانی. یاد آ گیا؟ ان میں سے ایک کوئی مدینے میں نہیں تھا اس لیے اس کا نام نہیں بنا، وہ 5 ہو جاتے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ 4 پہنچے. علی نے کہا چلو کل دیکھیں. پھر کہا لوگوں کو جو کہہ رہے تھے نا کہ آئیے آئیے میدان میں، اور خود نہیں آ رہے تو علی نے کہا چلو کل دیکھ لیتے ہیں. 3 دن یہی آتے رہے.
اس لیے ان کا نام پڑ گیا ارکان اربعہ. کیا کہا جاتا ہے ان کو؟ یعنی انہی نے پرواہ نہیں کی نا کہ مدینہ کس طرف جا رہا ہے, کون کس طرف, انہیں پرواہ نہیں کی اس بات کی. یہ جانتے تھے کہ حق کدھر ہے, اس کے ساتھ جانا ہے.